آج کے لائیو سیشن میں نے سوچا کہ مراقبے کا طریقہ بتا دوں اور تمام ڈیٹیل سے آگاہ کر دوں جتنے بھی اس چینل سے جڑے تمام لوگ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، خاص الخاص مجھ سے جنہوں نے مراقبے کے بارے میں پوچھا تھا، ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لائیو سیشن کو میں نے سوچا کہ اس میں ہم مراقبے کا ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ جو مراقبہ پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے اس نئے طریقے سے مراقبہ کرنے سے کافی حد تک ان کو فائدہ اور استفادہ ہو سکے۔ آج کے مراقبے کا ہمارا جو سیشن ہے، جو ہمیں ڈسکشن کرنی ہے، وہ ہے مراقبہ نور شفا کے نام سے۔ اس مراقبے کو پرفارم کرنے کے لیے 8 دن کا دورانیہ آپ کو درکار ہوگا، یعنی اس کو شروع کرنے سے قبل اور ختم ہونے تک مکمل 8 دن آپ کو چاہیے ہوں گے۔ یہ مراقبہ بیسکلی آپ کے روحانی امراض کی کلینزنگ کے لیے آپ مراقبہ کریں گے، بیماریوں سے جن کو آپ سمجھ نہیں پاتے ان کی شفا یابی کے لیے اس مراقبے کو پرفارم کریں گے۔ اس مراقبے کی نیت جو ہے وہ مراقبہ نور شفا کے نام سے آپ نے نیت رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کے ذریعے بحکم اللہ آپ کی روحانیت اور آپ کے باطن کو وہ شفا نصیب ہو جو اس مراقبے کے سیشن میں بیٹھ کر آپ اگر پرفارم کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور اپنا فضل فرمائے گا۔ ابھی وہ خاص طریقہ کار جو ہونا ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ساتھ میرے چینل سے جڑے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پرسنلی رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ مراقبہ کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ مراقبہ کلینزنگ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ہر مراقبے کی نیت مختلف ہوتی ہے۔ مراقبہ نور شفا بھی کیا جا سکتا ہے، مراقبہ نور اللہ بھی کیا جا سکتا ہے، مراقبہ یکسوئی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، مراقبہ اپنے وجود کے اندر سے کثافتوں کو دور کرنے کے لیے کسی آیت کی تکرار کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خاص الخاص آج کا مراقبہ جو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس پر بات کرتے ہیں بنا وقت کے ضیاع کے، اور امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو خاص الخاص یہ مراقبہ وہ لوگ پرفارم کریں گے جنہوں نے کسی بھی وظیفہ سے قبل یا کسی بھی عمل سے قبل جو ہے رجال الغیب کی دعا جو ہے وہ ادا کی ہے، یعنی کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے سے پہلے جنہوں نے بھی کوئی عمل یا وظیفہ کیا ہے اور انہوں نے رجال الغیب کی ڈائریکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وظیفے کو انجام دیا ہے، یہ مراقبہ ان کے لیے خاص الخاص ہے۔ اس کے علاوہ تمام دوسرے دیکھنے والے جنہوں نے کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا اپنی زندگی میں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں کیا اور انہوں نے رجال الغیب کی دعا کو ادا بھی نہیں کیا، تو ان کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پرسنلی طور پر واٹس ایپ کے ذریعے، جہاں پر میں ان کو بتا دوں گی کہ انہوں نے اس مراقبہ نور شفا کو جب ادا کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کمنٹ اپنا کرتے رہیے گا تاکہ بآسانی طریقے سے مجھے آپ کے کمنٹ کے ذریعے اتنا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ جو بھی ابھی لائیو سیشن کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک مجھے کمنٹ کر کے صرف آواز کلیئر کا بتا دے تاکہ میں اپنے اس بات کو آگے کنٹینیو رکھوں، ورنہ لائیو سیشن کے اندر اگر آواز نہیں آئے گی تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میرا لائیو سیشن جو جا رہا ہے اس میں آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ ایان خان آپ کا کمنٹ مجھے موصول ہوا ہے، وعلیکم السلام۔ آپ مجھے ذرا کلیئر کیجئے جی، ٹھیک ہے آواز میری؟ اوکے، تو آج کا ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ مراقبہ نور شفا کا ہے۔ آگے کمنٹ کی طرف میں بعد میں آؤں گی جب ٹائم ملے گا، پہلے میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لوں۔ تو یہ مراقبہ ان لوگوں نے پرفارم کرنا ہے اپنی روحانیت، اپنی باطن کو کلینز کرنے کی نیت سے، مراقبہ نور شفا کی نیت کرنا ہے۔ اس مراقبے کو پرفارم کرنے کا دورانیہ جو ہے وہ 8 دنوں پر مشتمل ہے، یعنی روزانہ کے حساب سے آپ مراقبہ کریں گے اور 8 دن مکمل کریں گے۔ اس مراقبے کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو خاص ڈائریکشن بتائی جائیں گی ابھی، اور خاص وقت بتائے جائیں گے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس مراقبے کے پہلے دن سے آغاز کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بھی ڈیٹس میں آپ کو مہینے کے اندر بتاؤں گی، اسلامک ڈیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی، اور جو ٹائم میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی اسی حساب سے بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نے اس مراقبے کی ادائیگی کے لیے اپنے باطن کو صفا کرنے کی نیت سے آپ مراقبہ کر رہے ہیں، اور مراقبے کے اندر جو آپ نے آیت کی تکرار کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔
دوسری خاص بات، یہ وہ لوگ ادائیگی کریں گے جنہوں نے رجال الغیب کی دعا کا اہتمام کسی بھی وظیفہ سے قبل یا کسی بھی عمل سے قبل کیا ہو، اور جن لوگوں نے رجال الغیب کی دعا نہیں پڑھی کسی بھی عمل یا وظیفہ سے پہلے، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، ڈائریکٹلی اس مراقبہ نور شفا کو پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دورانیہ 8 دن کا ہے، لیکن وہ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں گے۔ ابھی رابطے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ کسی بھی ویڈیو کے ذریعے آپ میرے چینل کے نیم پر کلک کریں، جب آپ چینل کے پیج پہ آئیں گے تو سب سے اوپر چینل کا نام ہائی لائٹ ہو رہا ہوگا، اس کے بالکل نیچے مور کا آپشن آئے گا، اس مور کے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، وہاں پہ آپ کو لنک ملیں گے، ان لنکس میں آپ کو واٹس ایپ چینل کا لنک ملے گا۔ واٹس ایپ چینل کے لنک میں جیسے ہی آپ کر کے واٹس ایپ کے اندر انٹر ہوں گے تو وہاں پر تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے، میری پریویس چیٹ کو جو میں نے آلریڈی واٹس ایپ گروپ کے اندر سینڈ کی ہوئی ہے اس کو نیچے کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو پرسنلی کمنٹ کرنے کا یا میسج کرنے کا واٹس ایپ کے اوپر لنک ملے گا، اس کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا نام بتا سکتے ہیں اور اپنا طریقہ کار بتا سکتے ہیں کہ آپ مراقبہ نور شفا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں آپ کو پوری ترتیب اور طریقہ کار بتا دوں گی کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ کم ٹو دی پوائنٹ، ہمارا مراقبہ نور شفا کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس مراقبے کو پرفارم کرنے کے لیے 8 دن آپ کو درکار ہیں، اور اسلامک ڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلی ڈیٹ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی اسلامک منتھ کی ڈیٹ ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی لوکیشن پہ ہوں، کسی بھی کنٹری میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ کو آپ کے قبلے کی رخ کا پتہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ اپنا جائے نماز کس ڈائریکشن میں رکھتے ہیں، سجدے کی جگہ آپ کی کون سی ہوتی ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری جو چیز رکھنی ہے کہ ہر مغرب کے بعد، ہر شام مغرب کی نماز ہونے کے بعد اسلامک ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو یہاں پر مراقبہ نور شفا کو پرفارم کرنے کے لیے جو ڈیٹ آپ کو ملتی ہیں، جو میں نے مہینے کے اندر مختلف ڈیٹس رکھی ہیں، اس میں سب سے پہلی ڈیٹ جو ہمیں ملتی ہے وہ کسی بھی اسلامک منتھ کی پہلی تاریخ ہے، یعنی فرسٹ ڈے آف اسلامک منتھ۔ مغرب کے بعد جیسے ہی اسلامک ڈیٹ پہلی ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیں آپ اپنے مراقبہ نور شفا کو اس پہلی تاریخ کو ارادہ بنا کے شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہلی تاریخ کے اندر ہمیں 2 ٹائمنگ ملیں گی۔ پہلی 1 AM یعنی رات 12 بجے کے بعد صبح کے 1 بجے کا ٹائم ملے گا، اور دوسرا جو ٹائم ملتا ہے وہ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے 1 PM کا آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ زوال کا وقت اگر ہو تو 5 منٹ اس کو نکال دیجئے گا، اپنے اپنے علاقے اور جگہ کے حساب سے اپنے زوال کے، کیونکہ اذان بھی تبھی ہوتی ہے جب زوال کا ٹائم نکل جاتا ہے، انلیس کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو جیسے کہ میں کرتی تھی، تو اس دوران زوال کا وقت جیسے ہی آتا تھا ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے تھے، اور بعد میں پھر 5 منٹ کے بعد ہم اپنے قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مراقبے کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض کر لیں پہلی تاریخ آپ کو ملی ہے، آپ کا مائنڈ بنا ہے کہ آپ نے پہلی تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک ان 8 دنوں کے لیے اس مراقبہ نور شفا کو کرنے کے لیے اپنی نیت باندھ لی ہے، تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ کو پہلی تاریخ نکل گئی ہے تو کسی بھی اسلامک منتھ کی، ویسے تو کسی بھی مہینے اس مراقبے کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگلا مہینہ کیونکہ شوال کا ہے، اس کے بعد رمضان ہے، اور یہ والا مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب کا ہے۔ رجب کی آلریڈی آج ہمارے پاس مغرب کے بعد 14 تاریخ ہو گئی ہے، تو دوسری ڈیٹ جو ہمیں ملتی ہے، اگر فرض کر لیں کوئی اسی مہینے کرنا چاہتا ہے تو دوسری جو ڈیٹ ملتی ہے وہ ہے 16۔ 16 کو جو ہے آپ نے دوسری ڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 16 سے آپ نے شروع کرنا ہے، میننگ ٹو سے یہ آپ کا پہلا دن ہوگا۔ اسی طرح کنٹینیوسلی 16 سے لے کے 8 دن اگلے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اپنی ڈائریکشن، جگہ، لباس وہی رکھنی ہے جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔
ابھی میں آپ کے کمنٹ پڑھ لوں تاکہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی سوال تو نہیں ہے امپورٹنٹ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. اینی ویز اللہ ثانیہ کرے آپ کے لیے، آپ کو صبر جمیل دے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے آپ پہ. بے شک دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، انسان کو اس طرح کی سچویشن سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو انسان نے مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ، ایموشنلی طور پہ انسان اگری نہیں ہوتا. تو اس کے لیے سوری فار دیٹ. اللہ آپ کو ہمت دے، قوت دے اور صبر دے. چلے ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے اسی ٹاپک کو جہاں سے ہم نے چھوڑا. تو مراقبہ نور شفا کو کرنے کے لیے کسی بھی مہینے میں ہمیں 4 ڈیٹس ملتی ہیں. پہلی کسی بھی اسلامک ڈیٹ کی، اور 9 کسی بھی اسلامک ڈیٹ کی، 16 کسی بھی اسلامک ڈیٹ کی، 24 کسی بھی اسلامک ڈیٹ کی. یہ 4 ڈیٹس ہیں جن ڈیٹس کے شروع، یعنی اگر آپ پہلا دن کنسیڈر ان کو کریں، 1 کو، 9 کو، 16 کو اور 24 کو، پہلا دن کسی بھی دن آپ سٹارٹ کریں، یہ آپ کے پہلے دن ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے 8 دن اور 7 دن اور ایڈ کر کے مکمل 8 دن کا سیشن کا مراقبہ آپ نے کرنا ہے. یہ مراقبہ آپ کی روحانی بیماریوں کے لیے، آپ کے باطن کو پیوریفائی کرنے کے لیے، آپ کے باطن کی کلینزنگ کرنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی نظر بد، جادو، اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز رہتی ہے، آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا، آپ کی وائبس آپ کو نیگیٹو لگتی ہیں، بوجھ لگتا ہے، تو یہ مراقبہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے یہ 4 ڈیٹس جو میں نے بتائی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک ڈیٹ کو چوز کرتے ہوئے اپنے دنوں سے آغاز کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے رجال الغیب کی دعا کا اہتمام کسی بھی وظیفہ سے قبل کیا ہے، تو وہ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارے ایک UK کے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ مراقبے کا طریقہ بتائیں. تو یہ مراقبہ نور شفا آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، جسم کے اندر مختلف جگہوں پر درد ہونے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی جسمانی بیماریاں، ہارمون امبیلنس، آپ کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، نفرت، کسی کے لیے نیگیٹیوٹی، ان سب کے خاتمے کے لیے یہ مراقبہ کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. تو اس مراقبے کو کرنے کے لیے ڈائریکشن آپ کی ہونی چاہیے، آپ جہاں پر، جس بھی جگہ، جس بھی مقام پر موجود ہیں، وہاں پر آپ کو قبلے کی ڈائریکشن پتہ ہے. ابھی فرض کر لیں آپ اپنا جائے نماز بچھاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، تو جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا رائٹ شولڈر جس سائیڈ پہ آتا ہے، آپ نے اس طرف اپنا ڈائریکشن نہیں رکھنی اس مراقبے کو پرفارم کرنے کے لیے، بلکہ جائے نماز کا رائٹ سائیڈ کا اپر والا کونا جو ہے، آپ کی ڈائریکشن اس طرف ہونی چاہیے اس مراقبے کے آغاز کے لیے. اس کی خاص ریزن ہے کیونکہ اس ڈائریکشن کی ایک ڈیفرنٹ انرجی ہے، اور اس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے مراقبہ نور شفا کی نیت اسی نیت سے کی جائے گی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کی صفات کے ذریعے اور اللہ کے کلام پاک کے ذریعے آپ کے باطن کے اندر جتنی بھی کسالتیں ہیں وہ دور ہوتی چلے جائیں، آپ کی بیماریاں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ دور ہوتی چلی جائیں. اسی لیے اس کا پورا دورانیہ 8 دن کا ہے. تو آپ کی ڈائریکشن آپ کے سجدے والی جگہ، آپ کے رائٹ سائیڈ کا جو جائے نماز کا اپر کونا ہے، آپ کی ڈائریکشن اس طرف ہونی چاہیے. ابھی فرض کر لیں اگر آپ نے آج کے دن، آج اگر فرض کر لیں کہ ڈیٹ ہے جی 9، اسلامک منتھ کی 1 گزر گئی ہے، 9 گزر گئی ہے، آج 14 ہے میرے پاس میری لوکیشن کے حساب سے. پاکستان سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں وہاں پر 13 ہے مغرب کے بعد. تو 16 تاریخ مغرب کے بعد جیسے ہی ہوگی تو آپ کو اس کے اندر خاص وقت ملیں گے. جیسے کہ پہلی کا میں نے بتایا کہ 1 AM آپ کو ملتا ہے، اور 1 PM آفٹرنون ظہر کی نماز سے پہلے ملتا ہے. 2 وقت ہمیں پہلی تاریخ کو ملتے ہیں.
9 तारीख किसी भी इस्लामिक को अगर आप मुराकबा ये शुरू करते हैं, यानी आपका पहला दिन होता है, तो इसमें आपको 9 PM की टाइमिंग मिलती है इशा की नमाज के करीब तक, और दूसरी टाइमिंग जो आपको मिलती है वो सुबह ज़ोहर से पहले यानी 9 AM आपको दूसरा टाइम मिलता है। ये आप कर सकते हैं मुराकबा शुरू 9 की तारीख को। उसके बाद 16 तारीख जो है, 16 तारीख को आपने मुराकबे का जो टाइम आपको मिलता है वो आपको 7 AM का मिलता है, क्योंकि मगरिब की नमाज आजकल मुख्तलिफ औकात में 6:30, 6:50, 6:25, 6:20 इस तरह की टाइमिंग में होती है। तो 7 PM का टाइम जो है वो ठीक नहीं है, कि ज़रूरी तौर पे होता क्या है कि हमने अपनी रूटीन, अपनी मसरूफियत और अपने कामों को मद्देनज़र रखते हुए इस मुराकबे को शुरू करना है। ख़ासुल ख़ास अगर आपने मुराकबा शुरू कर दिया तो फिर अगले 7 दिन और आपने इसी टाइम पे करना है। तो अपना टाइम ऐसा रखिएगा जिसमें आप आसानी तरीके से मौजूद हो सकें, एहतमाम कर सकें और प्रॉपर तरीके से इस मुराकबे को लेके चल सकते हैं अगले 7 दिनों तक। तो मुकम्मल 8 दिन हमने इस सेशन को करना है। उसके बाद जो चौथी डेट है वो हमें मिलती है 24, किसी भी इस्लामिक मंथ की 24 तारीख यानी 24 मिलती है, और 24 में हमें सिर्फ एक ही वक्त मिलता है, सुबह का 6 AM। तो अगर कोई मुराकबा शुरू करता है सुबह के 6 बजे, तो अगले 8 दिन तक मुकम्मल होने तक वो सुबह 6 बजे ही मुराकबा शुरू करेगा। और अगर किसी को टाइम मिलता है 16 की डेट से शुरू का, तो उसको हर रोज़ अगले दिन सुबह फजर के बाद 7 AM ही मुराकबा करना है हर हाल में। इसको आपने पोस्टपोन नहीं करना, इसको आपने पेंडिंग नहीं करना। ये समझ लें एक किस्म का वजीफ़ा भी है, लेकिन इससे आपके बातिन की तमाम सफाई, तमाम क्लिनजिंग होगी। इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बज़ाते खुद मैंने इस मुराकबे को किया है। जब मेरे वजीफ़े के बाद मुझे इशारा हुआ था तो मैंने मुराकबा इसी तरह किया था, जिसकी वजह से मेरी क्लिनजिंग भी हुई थी और साथ-साथ बातिन की बेदारी भी हुई थी। तो ये हमने कर लिया मुराकबे का, वो डेट्स भी हमने ढूँढ ली और टाइमिंग भी हमने डिसाइड कर लिया, और ये मुकम्मल 8 दिन तक हमने करना है। दूसरी अहम और ख़ास बात, इन 8 दिनों के अंदर आपने तमाम नमाज़ें अपनी अदा करनी हैं 5 वक़्त की, यानी ऑन टाइम आपने करनी है। अगर इन 8 दिनों की नमाज़ों की तादाद को देखें तो ये 40 नमाज़ें 8 दिनों की बनती है, और 40 की नमाज़ें 40 पढ़ने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह आपके बातिन के अंदर हिट करेगी और आपकी बातिन को बेदार करेगी और उसको शिफा की तरफ लेके जाएगी बहुक्म अल्लाह, इसकी महसूसात आप खुद करेंगे। अभी हमने करना क्या है, इस मुराकबे को शुरू करने से पहले इसके एहतमाम को समझ लेते हैं। सबसे पहले दिन हमने गुस्ल करना है, 2 रकात नमाज़े तौबा पढ़नी है। नमाज सूरे फातिहा के बाद आपने 3 बार सूरे इखलास पढ़ के 2 रकात पूरी करके और अपनी दुआ करनी है कि आप मुराकबा करने का इरादा करते हैं। आप अपनी इस टाइमिंग को, इस मुराकबे की नशिस्त को, इसके सेशंस को अगले 8 दिनों तक मुकम्मल करेंगे, सेम टाइम पे करेंगे, सेम जगह पर करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसी गुमान के साथ आपने इस मुराकबे का आगाज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी डायरेक्शन का इंतखाब करना है। जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, सजदे के बिल्कुल राइट साइड का अपर वाला कोना, आपकी डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए। आपकी पीठ वाली साइड पे आपके लेफ्ट साइड का जायनमाज का जो कोना है वो आपकी पीठ की तरफ होगा। अभी हम देखते हैं कि जब पहले दिन हम मुराकबा करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें कहाँ पर मिलेगा। अभी इस मुराकबे से जिस्मानी बीमारियों को दूर करने की गर्ज से किया जा सकता है, कमर में दर्द से निजात के लिए किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को कमर में निचले बोन के हिस्से पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, टीसें उठती हैं, ये उसके लिए मुराकबा बहुत बेहतरीन है। हार्मोन इम्बैलेंस के लिए, उसको नॉर्मल हालत में लाने के लिए ये मुराकबा किया जा सकता है। जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते, बेख्वाबी की प्रॉब्लम है, वो लोग इसकी नीयत करके इस मुराकबे को परफॉर्म कर सकते हैं। इस मुराकबे से रूहानी इमराज दूर होते हैं अपने आप गायबाना तौर पे बहुक्म अल्लाह। बेख्वाबी के अंदर कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं कि उनको ख्वाब तो आते नहीं हैं जिनको बेख्वाबी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका पेट जब जब ख़राब होगा उनको बुरे से बुरे ख्वाब आते हैं। उसको दूर करने के लिए ये मुराकबा किया जा सकता है।
جسم کے اندر آپ کے مختلف جتنے بھی مقامات ہیں، مختلف اوقات کے اندر، مختلف دورانیہ کے اندر آپ کو درد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ ذہنوں ذہنی سوچوں اور خرابیوں سے نجات کے لیے اس مراقبے کو کیا جا سکتا ہے۔ جسم کے اعصابی نظام کو درست بنانے کے لیے اس مراقبے کو کیا جا سکتا ہے۔ اس مراقبے کا خاص طریقہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس مراقبے کو اپنی تاریخ، وقت اور دورانیہ کے مطابق اگر کیا جائے گا تو اللہ کے حکم سے اس مراقبے کا نور، انرجی آپ کے پورے باطن کو جو ہے کلینز کر دے گی بحکم اللہ انشاءاللہ۔ ڈیٹس کا اپنا خیال رکھنا ہے، ٹائم کا اپنا خیال رکھنا ہے۔ جس ڈیٹ سے شروع کریں اسی ڈیٹ کے اندر اور اسی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے اگلے 8 دن تک۔ اس کے بعد اب اس مراقبے کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ جب اس مراقبے کی نیت سے بیٹھیں گے تو جتنی ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں اتنی دیر آپ بیٹھیں۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ ابھی آپ بیٹھ نہیں سکتے اور تو آپ اٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا آپ نے روز اپنے ٹائم کے اوپر ہے۔ ساتھ ساتھ اس مراقبے سے قبل غسل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا غسل آپ نے مراقبے کے پہلے دن شروع کرنے سے قبل کرنا ہے۔ دوسرا غسل آپ نے 8ویں دن مکمل کرنے کے بعد اگلے دن صبح یعنی 9ویں دن کی صبح کو آپ نے غسل کرنا ہے اور صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کسی کو بھی کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم مراقبے کا آغاز کریں گے تو اس کے ہمیں کیا کیا بینیفٹ ملیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم نے پہلے دن مراقبہ شروع کیا ہے، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے دن کیا ہونا ہے۔ پہلے دن اس مراقبے کے ذریعے نور کی انرجی آپ کے کمر یعنی آپ کے اسپائنل کارڈ کی سکیننگ اور اس کی ہیلنگ اپنے آپ ہوگی بحکم اللہ۔ دوسرے دن آپ کے الٹے بازو کے شولڈر میں اس کی ہیلنگ ہوگی اس مراقبے کے ذریعے۔ تیسرے دن آپ کے اسی الٹے بازو کے شولڈر بلیڈ یعنی پچھلی طرف آپ کو ہیلنگ محسوس ہوگی اور اس کی کلینزنگ ہوگی اللہ کے نور سے۔ چوتھے دن آپ کے الٹے بازو کے سامنے والی یعنی اسی بازو کے سامنے والی چیسٹ بون میں جہاں پر آپ کی گردن جھکتی ہے نا سینے کی طرف، تو لیفٹ سائڈ پہ جو بون ہے وہاں پہ آپ کو اس کی ہیلنگ ہوگی۔ پانچویں دن آپ کے سینے کے بالکل درمیان یعنی سینے کا بیچ کا جو حصہ ہے وہاں پہ اس انرجی، اس مراقبے کے ذریعے جو انرجی آپ کو حاصل ہوگی اس کی وجہ سے آپ کی کلینزنگ اور اوپننگ کا کام ہوگا۔ چھٹے دن آپ کے سیدھے ہاتھ یعنی آپ کے دائیں رائٹ بازو کے شولڈر کے اوپر اس کی ہیلنگ ہوگی۔ ساتویں دن آپ کے اسی دائیں بازو کے شولڈر بلیڈ پر اس کی ہیلنگ ہوگی۔ اور آٹھویں دن آپ کے سیدھے بازو کے چیسٹ بون کے اوپر جہاں پر لطیفہ خفی کا مقام ہے اس جگہ پہ آپ کی ہیلنگ ہوگی۔ اس طرح ان تمام 8 دنوں کے اندر آپ کے 5 نمازوں کی ادائیگی 40 ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کے مراقبے کے دن جو ہوں گے وہ 8 ہوں گے۔ آپ کے مراقبے کی ڈیٹ اور ٹائمنگ آپ کی پسندیدہ ٹائم سے ہوگی جو میں نے ڈیٹس بتائی ہیں ان کے مطابق۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ نماز توبہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اس مراقبے کا ارادہ کرنا ہے، ڈائریکشن اپنی سیٹ کرنی ہے، لباس، جگہ، مقام ایک ہی آپ نے رکھنا ہے۔ جب آپ 8 دن کے سیشن مکمل کر لیں گے آپ نے غسل کرنا ہے۔ ابھی ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس مراقبے کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے، رائٹ؟ تو اس مراقبے کے اندر جس آیت مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 23 ٹائم پڑھنا ہے کیونکہ مراقبہ نور شفا کی انرجی 5 نمبر کی ہے اور نمبر 5 کی انرجی کو اپنے باطن میں سمیٹنے کے لیے 23 ٹائمز اس آیت مبارکہ کی تکرار کرنا زبان سے ضروری ہے۔ نوافل پڑھنے کے بعد، نماز توبہ کی ادائیگی کے بعد درود پاک 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، وٹ ایور یو لائک۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کی تکرار کرنی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو 23 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔
جیسے ہی 23 ٹائم آپ زبان سے تکرار کر لیں گے، ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ابھی آپ نے اپنی ڈائریکشن وہاں پر رکھنی ہے جس ڈائریکشن کا میں نے آپ کو بتایا، اور ابھی آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ دیتے ہوئے حسبی اللہ اس کی تکرار اپنے دل سے کرنی ہے، اور اس مراقبے کو تب تک آپ نے ادا کرنا ہے جب تک آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، اتنی دیر اس کو مراقبہ کریں، کچھ بھی نہیں سوچنا، خیال آتے ہیں آنے دیں، اگنور کرتے چلے جائیں۔ آپ کا کام پوری توجہ مراقبہ نور شفا کی طرف ہونی چاہیے، ڈائریکشن کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ پہلے دن آپ کو مراقبے کے ذریعے جو نور ملے گا وہ آپ کی اسپائنل کارڈ پہ ملے گا، تو آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حسبی اللہ پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ مراقبے کا سیشن مکمل نہ کر لیں۔ اگلے دن آپ نے اسی ٹائم پہ، اسی وقت پہ، جس ٹائم پہ آج کیا، تو پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز توبہ نہیں پڑھنی، غسل نہیں کرنا، صرف باوضو ہو کے وہی لباس آپ نے زیب تن کرنا ہے، وہی جائے نماز لینا ہے، اسی ڈائریکشن پہ بیٹھ کے دوسرے دن مراقبہ شروع کرنا ہے، اپنی ٹائمنگ اور ڈیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر 9 کو شروع کیا ہے تو اگلے دن 10 تاریخ ہوگی، تو 10 کو بھی آپ کی ٹائمنگ وہی ہوگی جو آپ نے آج 9 کو رکھی تھی، یہاں پہلی کو رکھی تھی، آپ کی ٹائمنگ سیم رہے گی، ڈیٹس اپنے آپ بدلتی جائیں گی، تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، آج کا ہمارا جو مراقبہ تھا وہ مراقبہ نور شفا کا تھا، اور یہ آج مجھ سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا، رابطہ بھی کیا تھا، میں نے ان کو بھی بولا تھا کہ میں لائیو سیشن میں انشاءاللہ آپ کو مراقبہ بتاؤں گی، آپ وہ والا مراقبہ کیجئے گا۔ تو اس مراقبے سے کرنے کے بعد کافی حد تک آپ اپنے باطن کے اندر، اپنی روحانی بیماریوں کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں آپ کے کمنٹ کی طرف، اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو روحانیت کے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں آپ کے کمنٹ۔ اچھا جی، ٹاپک سے ہٹ کر نہیں، ٹاپک سے ہٹ کر بات کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ایان خان، دل میں جو بات آئے کر لینی چاہیے۔ اللہ ثانیہ فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، پیارے نبی کا پڑوس نصیب فرمائے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ، یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹ ہے، زندگی کا ایک خاص، اسی کو لائف بولتے ہیں، جس سچائی کو انسان فیس نہیں کرنا چاہتا، بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اسی کو فیس کرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اللہ آپ کو ہمت دے، استقامت دے۔ اسے نکال کے چینج کر سکتے ہیں۔ مراقبے کا سیشن کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ کپڑے چینج کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر مراقبہ کرتی ہوں تو میں عبایا پہن کے، اگر فرض کریں اس ٹائم عبایا نہیں تھا پہنا، اس ٹائم میرا لباس ایسا تھا جو لانگ وائٹ کلر کا تھا، اور میری چادر بھی وائٹ تھی جب میں نے یہ مراقبہ کیا تھا۔ لیکن اگر آپ نے فرض کر لیں عبایا پہننا ہے یا کوئی بھی لباس پہننا ہے، اس لباس کو پہننے کے بعد مراقبے کا سیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا لباس اتار کے جائے نماز ایک جگہ پہ رکھ دینے ہیں، اور اگلے دن آپ نے اسی کو دوبارہ پھر یوز کر لینا ہے، یعنی باوضو ہو کے دوبارہ پھر اس کو لباس کو زیب تن کریں اور کر لیں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے رجال الغیب کی دعا نہیں پڑھی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، چینل پیج پہ جا کے، مور میں جا کے، واٹس ایپ کے چینل کو لنک کو کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر چیٹ کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو میرا وہاں پہ لنک ملے گا پرسنلی مجھے میسج کرنے کا، کیونکہ میرے چینل کے اوپر بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار ہے، تو میں نے اسی وجہ سے یہاں پر بریفنگ دی ہے تاکہ رابطہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگلا مراقبہ جو ہے مراقبہ نور اللہ ہے، جو میں اگلی لائیو سیشن میں بتاؤں گی، یا اگلے ٹاپک میں ہم اس کو رکھ لیں گے، یا ویڈیو کے ذریعے میں بتا دوں گی۔ اور باقی جن لوگوں کو
رجال الغیب کی جنہوں نے دعا کا اہتمام کیا ان کو پتہ ہے ان کے پاس دعا بھی ہوگی، تو ان کو دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مراقبہ نور شفا کو ادا کرنے کے لیے، بس انہوں نے پڑھی ہو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ڈیٹس جو میں نے بتائی ہیں کسی بھی اسلامک منتھ کی، 1 تاریخ، 9 تاریخ، 16 تاریخ، 24 تاریخ، اور 1 تاریخ میں ہمیں 2 ٹائم ملتے ہیں، 1 AM 1 PM، مغرب سے پہلے پہلے۔ 9 تاریخ میں ہمیں 2 ٹائم ملتے، 9 تاریخ میں ہمیں 2 ٹائم ملتے ہیں، 9 PM اور 9 AM۔ 16 میں ہمیں 7 AM ایک ہی وقت ملتا ہے اس مراقبے کو شروع کرنے کے لیے، اور 24 تاریخ میں ہمیں 6 AM ہی ٹائم ملتا ہے، ایک ہی۔ اور اسی ٹائم پہ اگر ان ڈیٹس میں سے، ان ٹائمز میں سے جس بھی ڈیٹ میں ہم شروع کریں مراقبے کو، وہ ہمارا پہلا دن ہوگا، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی اگلے 8 دن تک آپ نے اس مراقبہ نور شفا کو مکمل کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جن لوگوں کا کوشچن تھا کہ مراقبہ کے اوپر ویڈیو بنائیں اور مجھے بتائیں، تو آج کی ویڈیو خاص الخاص ان لوگوں کے لیے ہے، اس مراقبے کو کریں، اور اب اس سے کافی حد تک آپ کو جو ہے نا فائدہ محسوس ہوگا۔ اور کوئی کوشچن اور کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں تو کمنٹ کے ذریعے کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے لائیو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہو اس چینل سے ریلیٹڈ، ویڈیو کے ریلیٹڈ، یا کسی بھی بات کے ریلیٹڈ، روحانیت کے ریلیٹڈ، تو اس کو کر لیتے ہیں۔ باقی آپ سب کو میری طرف سے نیا سال اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے۔ رجب پہلے شروع ہو گیا تھا، نیو ایئر بعد میں آیا تھا، ہر دن جو ہے نیا دن ہوتا ہے، لیکن ہر دن اگر دیکھو تو انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ انسان کچھ نہیں کہہ سکتا اگلے پل کیا ہوگا، لیکن ہر بار، ہر لمحہ، ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہر کسی کو خاتمہ بالایمان کرے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور تمام ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے ساتھ ایز لانگ ایز رکھ سکے، جتنی دیر ہم ان کے زیر سایہ رہ کر اپنی تربیت کو مکمل کر سکیں، خود کو سمجھ سکیں، اللہ رسول کے راستے کو فالو کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، ہاں کچھ مجھے بھی نہیں آتا تھا، جب میں نے بھی شروع کیا تھا مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز جو ہے جس طرح ہونی ہوتی ہے وہ اسی طرف بندے کا رجحان جو ہے نا اسی طرف چلا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے معاملات جو ہیں اسی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ویڈیوز دیکھ کے، میں نے خیر ویڈیوز بھی نہیں دیکھی تھی، میں نے تو بس روحانیت کا لفظ کا ایک میں نے سنا تھا کسی کے منہ سے، ویڈیو کے ذریعے یوٹیوب کے اوپر ہی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، تو پھر ایک دم سے پھر میری سچویشن اس طرح کی تھی، میری سسٹر تھی جن کے معاملات کو سمجھنے کے لیے میں اس طرف آئی، اور پھر میں نے پہلا اپنی زندگی کا وظیفہ کیا، اور اس کے بعد جس طرح اللہ رب العزت گائیڈنس دیتے گئے اس کو لے کے چلتی رہی ہوں، اور ابھی تک جتنا بھی کر سکتی ہوں، جتنا مجھے آئیڈیا ہوتا ہے، جو میں آگے بہترین طریقے سے جو میں خود کرتی ہوں وہ آگے بتاؤں، جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے، اگلوں کو فائدہ ہو، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ اینی ویز، پھر اس لائیو سیشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں ہم، اور ملیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں مراقبہ نور اللہ کو کرنے کے لیے۔ اگر کسی بھی قسم کا کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ڈائریکشن کی کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ لیجئے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو بھی اپنے زیر سایہ، اپنے فضل اور کرم کے ذریعے آپ کو صبر، استقامت، ہمت، قوت، اور اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو ایمان کی طرف اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ راستے کی طرف چلائے، جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر لائیو سیشن کرنا ہوا تو وہ کر لیں گے، اس میں مراقبہ نور اللہ کو ہم ڈسکس کر لیں گے، ورنہ میں ویڈیو کے ذریعے اس کو اپلوڈ کر دوں گی۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔